حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من السوء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث آپ کے سامنے مسلسل جاری تھی. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب وہ 10 سال کی عمر کے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں 10 باتوں کی نصیحت کی. اس میں سے 4 باتوں کی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی. آج کے درس میں انشاءاللہ 5ویں نصیحت جو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کی وہ بڑی اہم نصیحت ہے. اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں نفع و نقصان کا جو مالک ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے. فائدہ دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ نفع جب دینا چاہے جب دے سکتا ہے اور جب نقصان دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. حتیٰ کہ یہ اختیار اس نے نہ انبیاء کو دیا ہے نہ اس نے کسی اور کو دیا ہے. یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ نفع دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے. اس میں مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. خود اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع ولا ضر، نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتا ہے. ولو اعلم الغیب، اور میں غیب کو بھی نہیں جانتا. اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں خیر کی بہت ساری باتیں میں فائدہ حاصل کرتا، خیر کی بہت ساری باتیں میں جان لیتا. اللہ کے نبی نے کہا میں تو صرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. اس سورہ انعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی اس کا اختیار نہیں کہ آپ خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا آپ اختیار رکھیں. یہ اللہ کے نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی نے جو نصیحت کی، کہا اے بچے اس بات کو جان لے، وعلم، اس بات کو سمجھ لے، اس بات کو جان لے، ان الامت، تمام لوگ مل کر اگر تجھے نفع دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، نفع دینا چاہے، فائدہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ عقیدے کا ایک بہت ہی مضبوط باب ہے. آج ہمارے نزدیک عقیدہ بہت کمزور ہے ہمارا. ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے مخلوق کو ہم جوڑتے ہیں، لوگوں سے اسے جوڑتے ہیں. جبکہ اس بات کو جان لیں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی. اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے. اب انسان کی زندگی میں جو بھی ہوگا نفع نقصان یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تقدیر کا فیصلہ زندگی میں آئے گا. اگر اللہ نے تقدیر میں نفع لکھ دیا تو نفع ہوگا، اگر اللہ نے تقدیر میں نقصان لکھ دیا تو نقصان ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ آسمان اور زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا. چلیے اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث آپ کو پیش کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بدا کیا. کون سا قلم؟ تقدیر لکھے جانے والا قلم. قلم نے کہا اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں؟
اللہ نے حکم دیا تقدیر کو لکھ. اب یہاں سے لے کر جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں سب کی تقدیر لکھ دے. تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقدیر کو لکھنا شروع کر دیا. اب جو تقدیر میں جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے وہ زندگی میں آ کر رہے گا. اگر نقصان تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو نقصان آپ کو ضرور ملے گا. اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں نفع لکھا ہے تو وہ بھی آپ کو مل کر رہے گا. تو بتا رہا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تقدیر کے فیصلے کو اختیار نہ کرے. تقدیر کا جو فیصلہ ہے، تقدیر اچھی یا بری جو بھی تقدیر ہے، جب تک کوئی انسان اس کو نہ مان لے، تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں بن سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَعْلَمْ، اور جان لو کہ تمہاری زندگی میں جو نفع ملتا ہے، وہ نقصان جو ملتا ہے، وہ تمہاری تقدیر کا اس میں فیصلہ ہوتا ہے. معلوم اس حدیث سے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا تقوی، ایمان والا آدمی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی کو مان نہ لے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے عقیدے کا ایک اہم بات بیان کیا. مومن وہ ہوتا ہے، کامل درجے کا ایمان والا وہ ہوتا ہے، زندگی میں جو نفع ملتا ہے، نقصان جو ملتا ہے، وہ اسے اس بات سے مانتا ہے، اس بات کا پختہ یقین اسے ہوتا ہے کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تقدیر کے فیصلے کو ماننا یہ میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، اور تقدیر کے فیصلے کا انکار کرنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کے نقصان کا ذریعہ ہے. تو معلوم یہ ہوا ایمان اگر ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو تقدیر کے فیصلے کو مان لیں، اور اگر ایمان کو نقصان دینا چاہتے ہیں تو پھر تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اگر آپ اس کا انکار کریں گے تب آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث کے ٹکڑے کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح درجے کا ایمان اللہ تعالیٰ نصیب کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جو ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا ہے صحیح درجے کا، اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ تقدیر کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ اسے مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تو یہ جو سب بنتی نا